صلی علی محمد آل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ذالک الیوم الحق والوزن یومئذ الحق۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو جاری تھی ہماری قیامت کے حوالے سے۔ تیسرا درس ہے کہ قرآن کریم قیامت کو روز حق کہتا ہے۔ ذالک الیوم الحق کہا ہے قرآن کریم نے کہ یہ روز حق ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا جو وزن ہوگا وہ بھی حق ہوگا، کیونکہ روز حق ہے تو جو اعمال کا وزن کیا جائے گا وہ بھی حق ہوگا۔ پر جب عمل کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو وہ عمل وزنی ہوگا اور ثقیل ہو جائے گا، اور جب عمل باطل ہونا ثابت ہو جائے کہ باطل ہے یہ عمل، باطل ہے یہ عمل، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل باطل کا کوئی ہلکا وزن ہو، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بس قرآن کریم کفار اور گمراہ لوگوں کے اعمال کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 105 ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی وزن کس کا نہیں ہوگا؟ ان کے اعمال کا، اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ بس کفار کی کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بات جو کی ہوگی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، عمل جو کیا ہوگا، اگرچہ وہ عمل خدا کو بھلا کے کس کے لیے کریں؟ لوگوں کے بھلے کے لیے کریں، کیونکہ ہم نے کہا کہ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان لانا حسن فاعل۔ جب تک انسان حسن فاعل نہ بنے فعل بھی حسین نہیں ہوگا۔ ایمان انسان کو حسن فاعل بناتا ہے اور اس کے بعد انسان کو عمل صالح حسن فعل بناتا ہے، حسن فعل بنتا ہے انسان۔ ٹھیک، بس کفار کی کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تبھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 نے کیا کہا؟ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ان کے دل خالی ہیں۔ جس دل میں ایمان نہ ہو وہ دل وزنی نہیں، معنوی لحاظ اس دل کا کوئی وزن نہیں ہے، اس دل کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 اور 18 نے کیا کہا کہ کافر لوگوں کے اعمال کی مثال، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ریت کی مانند ہے، ریت کی مانند ہے جس پر ہوا پڑتی ہے اور ہوا اسے اڑاتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کافروں کے اعمال بے وزنی، کوئی وزن نہیں، کوئی وزن نہیں ہے، بس ان کے اعمال ریت کی مانند ہے جن کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ بس جو بھی انسان عمل اگر خدا کے لیے نہیں کرے گا اس کا عمل ریت کی مانند ہے اور ہوا اسے اڑا کے لے جائے گی۔ یا قرآن کریم نے ایک اور سورہ نور کی آیت نمبر 39 نے ایک اور جملہ استعمال کیا۔ بس پہلے کیا کہا؟ ان کے دل خالی ہیں۔ جس دل میں ایمان نہیں ہے وہ دل خالی، وزن کوئی نہیں ہے، مراد وزن، یا ان کے اعمال جو ایمان کے بغیر، خدا پر ایمان کے بغیر اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال ریت کی مانند ہے، یعنی بے وزنی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور مثال دی ہے، یہ مثالیں دے رہا ہے قرآن کریم سورہ نور کی آیت نمبر 39 کہ ان کے گمراہوں کے اعمال کی مثال سراب جیسی، بقیعتن کے بیابان میں دور سے پیاسے کو پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، سراب ہے، بے حقیقت چیز، وہ ایک دھوپ ہے، پانی نہیں۔ ٹھیک، کسرابن بقیعتن یحسبہ الظمآن، یہ لوگ جو اللہ کے بغیر نیکی کرنا چاہتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے کام کرتے ہیں، معصیت خالق کرتے ہوئے، خالق کی معصیت کرتے ہوئے، ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے کہ پیاسا دور سے گمان کرتا ہے کہ پانی ہے، بڑی کوشش کر کے وہاں تک پہنچتا ہے، پانی نہیں ملتا اسے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی نیک کاموں سے، خدا کا انکار کر کے، نیک کام کر کے ہم جنت کمائیں گے، ایسا نہیں۔ یہ ان پیاسوں کی مانند ہیں، جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو انہیں ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں لگتی۔ جب قرآن کریم نے کہا
کہ موحد خالص انسان رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کرے گا تو اس کا بھی کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی اگر انسان ایک رائی کے دانے کے برابر مومن ہو، ایک صرف نیت ٹھیک کرے، عمل نہیں کر پایا، اس کی بھی جزا ملے گی، اس کی بھی جزا ملے گی۔ یہ فَمَن، بس مومن کا اگر عمل، مومن کا اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو، اس کا وزن ہے، اس کا وزن ہے۔ بس جس انسان کی محبت مبدا سے ہے، یعنی خالق جس نے یہ جہاں بنایا، اور اس حد تک محبت ہو جائے کہ بندہ عبد خالص ہو جائے، عبد خالص ہو جائے، تو پردے ہٹ جاتے ہیں، حجابات ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ جاتا ہے مومن کہ اللہ تعالیٰ ہی مبدا ہے جس نے یہ جہاں بنایا، جہاں سے ہمارا آغاز ہوا ہے، اور وہی ہمارا معاد ہے جس کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ انسان پہلا پردہ کیا ہٹتا ہے؟ مبدا سے انسان معاد تک پہنچتا ہے۔ بس یقین آ گیا کہ میں سفر کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، حقیقت میری، حقیقی زندگی میری معاد، ابدی زندگی میری مثال اس مسافر جیسی ہے جو تھک ہار کے آیا ہے ایک درخت کے نیچے کہ تاکہ سایہ لے، تھوڑی دیر آرام کرے اور اٹھے اور چلا جائے، اپنے ہدف کے لیے جائے۔ دوسرا پہلو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں۔ بس ایسے افراد جو عبد خالص ہیں، جن کی محبت مبدا سے بھی شدید ہے اور معاد کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، معاد کے حوالے سے یقین ہے، وہ دنیا میں ہی قیامت کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہی قیامت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام کا جملہ ہے، لو کشف لی الغطا، اگر مجھ سے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی کیا؟ میں دنیا میں ہی قیامت کو دیکھتا ہوں۔ سورہ تکاثر نے کیا کہا؟ کلا لو تعلمون، اگر تمہیں علم یقین ہوتا، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر معاد پہ یقین ہوتا، علم آتا معاد کا، قیامت کا علم آتا، تو دوسرا یقین کا مرحلہ کیا ہے؟ تم عین الیقین تک پہنچتے۔ عین الیقین سے کہاں تک پہنچتے؟ حق الیقین تک پہنچتے۔ حق الیقین سے کہاں تک پہنچتے؟ ربانی الیقین تک پہنچتے، کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا۔ اس دنیا میں انسان قیامت کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی دنیا میں۔ بس کلا لو تعلمون، یعنی کلا لو تعلمون القیامہ، اگر تم قیامت کو جانتے اور قیامت کے حق ہونے کو جانتے، یقین رکھتے قیامت کا، نہ کہ گمان کرتے قیامت کے حوالے سے، نہ کہ احتمال دیتے، شاید کہتے کہ شاید قیامت آئے گی، بل بصورت علم الیقین، علم یقین ہوتا، تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ دنیا میں ہی تم جہنم کو دیکھتے۔ ہمیں اپنے لحاظ سے جہنم نظر آتی ہے، فلاں محفل میں گئے، اب جس سے دشمنی ہے وہاں جہنم نظر آتی ہے، جس سے دشمنی ہے نا، جس سے تھوڑی سی مقابلہ بازی ہے، وہاں اکثر ہمیں جہنم نظر آتی ہے۔ میرے تو وہاں آگ ہی لگ گئی۔ بعض لوگ مانوی ہوتے ہیں جو گناہ کی محفل میں آگ ان کو لگ جاتی، بعض لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی محافل میں وہ مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر آگ لگتی ہے کہ فلاں نے ہماری مجلس سے زیادہ جو ہے عالی شان مجلس کر لی، تو یہ کیوں کر لی؟ آگ تو وہیں لگتی ہے، بس آگ وہ روح کو ہی لگتی ہے، دونوں کو، لیکن ایک کی روح دنیا میں مشغول ہے، ایک کی روح آخرت میں مشغول ہے۔ جو انسان گناہ کی محفل میں جا کے آگ خود کو لگائے تو وہ جنت کا مشاہدہ کر رہا ہے، جنت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ بس یہ جو کہا کہ ثم لترونها عین الیقین، یہ حق الیقین، یہ حق الیقین ہے، یعنی اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہو اگر علم الیقین سے اہل الیقین تک پہنچو، اہل الیقین سے حق الیقین تک پہنچو، تو اعلیٰ مقام کیا ہے؟ ربانی الیقین۔ ہر جگہ تمہیں مؤثر نظر آئے گا، اثر نظر نہیں آئے گا۔ مؤثر ہے خداوند عالم، مؤثر ہے خداوند عالم۔ تبھی امیر المومنین علیہ السلام
جو کہتے ہیں کہ ہر وقت میں قیامت کو دیکھتا ہوں، اگر مجھ سے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے شاگرد کون ہیں؟ عرفاء، علماء۔ علماء عرفاء کیا کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتے ہیں، جہنم کی آگ کو دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے ہمیں کہ ہاں فلاں جگہ میں نے دھواں دیکھا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آگ ہوگی۔ اگر دھوئیں کے بغیر، ظاہری دھوئیں کے بغیر کوئی آگ کو دیکھے تو یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ آگاہ بہجت یا آگاہ قاضی طباطبائی جو اس مقام تک پہنچے وہ کس لیے پہنچے؟ وہ شاگرد امیر المومنین علیہ السلام بنے۔ انہوں نے سمجھا کہ کیسے علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچنا ہے اور عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچنا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ بس اگر ہم امام علی کے مدرسے کے شاگرد ہیں، مکتب کے شاگرد ہیں تو ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس مہارت یہ نہیں کہ انسان دھوئیں کو دیکھ کر آگ کو درک کر لے کہ ہاں دھواں ہے تو آگ ہوگی، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، یہ کوئی عرفان نہیں ہے، یہ کوئی عرفان نہیں ہے۔ انسان کے لیے مہارت کیا ہے؟ انسان کی مہارت یہ ہے کہ دنیا میں قیامت کو دیکھ لے، دنیا میں حسد سے دھواں اور آگ نظر آئے اسے، اس حسد سے اس کا دم گھٹ رہا ہو کہ یہ حسد مجھے ہی مار دے گا۔ کہا گیا ہے نا روایات میں کہ حسد سب سے پہلے نقصان کسے دے گا؟ حاسد کو نقصان دے گا، اور کسے دے گا؟ جب عملی صورت اختیار کر لے ممکن ہے کہ محسود بھی نقصان میں آ جائے، یوسف بھی نقصان میں آ جائے، لیکن سب سے پہلے نقصان کسے دے گا؟ یہ دھواں جو گناہ کا دھواں ہے سب سے پہلے متاثر کسے کرے گا؟ اس انسان کو ہی جو گناہ کر رہا ہے۔ بس مہارت یہ نہیں ہے کہ انسان دھوئیں کو دیکھ کے آگ کو درک کر لے، آگ کو معلوم کر لے۔ مہارت یہ ہے کہ انسان گناہ کو دیکھ کے آگ دیکھ لے، گناہ کو دیکھ کے آگ دیکھ لے۔ یہ کیسے مہارت آئے؟ کون سی کلاس میں جائیں، کون سے کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، اسکول میں جائیں کہ یہ مہارت ہمارے اندر آ جائے؟ امام فرماتے ہیں یہ مہارت آئے گی کہ تو کس سے چاہتا ہے، اگر تو نیکی کو چاہتا ہے تو یہ مہارت تو تیرے اندر آتی جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ نہج البلاغہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہر انسان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے جب انسان نیکی کرتا رہتا ہے۔ انسان جب نیکی کرتا رہے تو اس کی قیمت، اس کی قدر و قیمت میں کیا ہے؟ قدر و قیمت ہی نہیں، کیا وزن اس کا بھاری ہوتا جائے گا، وزن اس کا بھاری ہوتا جائے گا، یعنی اس کی نیکیوں کا وزن، اس کے ایمان کا وزن بھاری ہوتا جائے گا۔ جب نیکیاں بڑھتی جائیں، معرفت بڑھتی جائے تو عرفان بھی بڑھتا جائے گا، وہ مشاہدے والی آنکھ بھی کھلتی جائے گی، مشاہدے والی آنکھ بھی کھلتی جائے گی، مہارت اسے آتی جائے گی، مہارت اسے آتی جائے گی۔ غلط محفل میں جانے سے اسے آگ لگے گی، صحیح محفل میں اسے جا کے سکون ملے گا۔ تنہا کھڑا ہوگا محراب عبادت میں نماز شب میں، وہ سکون ترین جگہ ہوگی، اس کی سکون والی جگہ ہوگی۔ اور اگر دنیاوی محفل میں جائے تو وہاں قید خانہ سمجھے گا۔ یہ ائمہ علیہ السلام قید خانہ سمجھتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھ لیں، زندان میں تنگ ترین جگہ تھی، کہا خداوند عالم شکر ہے کہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، سجدے کی جگہ تو ملی۔ یعنی انسان اس تنگ ترین، ظاہری طور پہ تنگ ترین جگہ پہ ہے، مشکل ترین جگہ پہ ہے، لیکن انسان سرور محسوس کر رہا ہو معنوی طور پہ، کیونکہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ بس مہارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت خلوص کی بنا پر، خالص ہو کے آئے، معرفت کی بنا پر۔ محمد اور آل محمد سے ہماری محبت کون سی ہو؟ معرفت والی ہو یا معرفت کے بغیر؟ بس ہم نعرے والی محبت صرف ہو یا معرفت کے ساتھ نعرہ لگائیں اور محبت کو حاصل کریں؟ بس یہ فرق ہے کہ معرفت کے بغیر اگر محبت آئی، بس پہلے ہم معرفت حق حاصل کریں اور اس کے بعد حق بولیں اور حق کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری باطنی آنکھ کھول دے گا، باطنی آنکھ کھول دے گا۔ جس طرح ظاہری آنکھوں میں، ظاہری مجالس میں ہماری باطنی آنکھ کھلی ہوئی، ظاہری مجالس میں ہماری، ہاں جی فلاں اتنی فضول خرچی انہوں نے کی تھی، آگ ہی لگ گئی ہمیں، وہاں آگ لگتی ہے، فلاں نے اتنا دکھاوا کیا تھا،
ٹھیک، یہی ہم اپنے لحاظ سے بھی سوچنے لگے کہ ہاں جب میں نے گناہ کے قریب گیا تو وہاں بھی آگ تھی جہاں میں جل گیا تھا، کہیں بازو جلا، کہیں زبان جلی، کہیں آنکھ جلی، کہیں پاؤں جل گیا، کہیں نہ کہیں کوئی چیز جل گئی۔ اب جلی ہے تو اسے توبہ کے ذریعے ٹھیک بھی کرنا ہے، علاج بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے۔ ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر ہے محمد اور آل محمد کا وسیلہ دے کے توبہ کریں اور ان سے شفاعت طلب کریں۔ ٹھیک، بس پہلے حق کی معرفت حاصل کریں، پھر حق کی جانب پوری طرح توجہ کر لیں، صرف حق کو انجام دیں، صرف حق کو بولیں، صرف حق کی فکر کریں، تو انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، عرفا کہتے ہیں کہ عرفان آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ بس درست اور حق اعمال انسان سے پردے ہٹاتے ہیں، انسان سے پردے ہٹاتے ہیں، اور برے اعمال کیا کرتے ہیں؟ پردے ڈالتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں۔ گناہوں کا کیچڑ اور کچرا ہے، تبھی رسول خدا کہتے ہیں تمہارے گناہ بدبودار ہیں۔ بدبودار ہیں تو کیا ہے؟ کیچڑ ہے۔ کیچڑ جب یہ لینے نہ آئیں، کچرا اٹھانے والے اگر کچرا نہ اٹھائیں تو کیا ہوگا؟ بدبو بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر انسان کچرا اٹھانے اور کیچڑ اٹھانے والے کا انتظام نہ کرے، وہ توبہ ہے، وہ محمد اور آل محمد کا وسیلہ ہے۔ اگر تو یہ بدبو بڑھتی جاتی، بدبو، اور یہ مانے ہیں، حق دیکھنے سے مانے ہیں، حق دینے، بس برا عقیدہ کیا ہے؟ ایک کچرا ہے، ایک کیچڑ ہے جو حق اور قیامت دیکھنے سے کا معنی بنتا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، خدا نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر مہریں لگا دی ہیں، تالے لگا دیے ہیں، بند کر دیا ان کو۔ کیوں؟ وعلی ابصارہم غشاوۃ، کیونکہ انہوں نے گناہ کر کے مانوی آنکھوں پہ پردے ڈالے ہوئے۔ گناہ مانوی پردہ ہے، جو حق دیکھنے سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے وزنی عذاب ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال کی کوئی قیمت ہی نہیں، وزن ہی نہیں، بس ان کے لیے اعمال بھی کیا ہوں گے، عذاب بھی کیا ہوگا؟ وزنی اور مستحکم ہوگا۔ بس قرآن کہتا ہے کہ قیامت روز حق ہے، قیامت روز حق ہے، بس روز حق ہے تو ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، ہمارے درست اعمال کا، صحیح اعمال کا وزن ہوگا، اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا ہی ہم دنیا میں قیامت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہم قیامت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم باطن کو محسوس کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں۔ اب وہ عین الیقین کی صورت میں ہو، یا حق الیقین کی صورت میں ہو، یا ربانی الیقین کی صورت میں ہو، اگر انسان صحیح درست معرفت حاصل نہ کرے، صحیح عمل انجام نہ دے، تو اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، کہ قرآن نے کہا کہ ان کے دل خالی ہیں، ایمان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کے اعمال ریت کی مانند ہیں، یا ان کے اعمال سراب کی مانند ہے۔ سراب یعنی بے حقیقت، کوئی وزن نہ ہو، کوئی حقیقت ہی نہ ہو، بس اعمال حقیقت ہی نہ ہو۔ یعنی انسان اگر ہسپتال بھی بنا دے لیکن قرب خدا کو مد نظر نہ رکھے، انسان اگر روڈ بھی بنا دے اللہ کی رضا کو مد نظر نہ رکھے، تبھی کہا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بس یہ ہم نقطہ یاد رکھیں۔ ہم اسی دنیا میں روایات اور قیامت کی بنا پر قیامت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، باطن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملوں میں ہمیں آگ لگتی، بس ہمیں تھوڑی سی آگے ترقی کرنی ہے، معنوی معاملوں میں بھی ہمیں آگ لگنا شروع ہو جائے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔